بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عزیز طالبہ و طالبات۔ ایڈورٹائزنگ کے کورس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایک مرکزی نقطہ ہے، ایک مرکزی خیال ہے، ایک مرکزی چیپٹر ہے۔ ہم پچھلے 2 لیکچرز میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ عزیز طالبہ و طالبات، اگر آپ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کے مختلف شعبوں میں ہوتا کیا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ ایڈورٹائزنگ کا سارا نصاب سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ عملاً جو ہم ایڈورٹائزنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، اس کو ہم کیپسول فارم میں اگر سمجھنا چاہیں تو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے بارے میں جتنی ہمیں گرپ حاصل ہوگی کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کے مختلف شعبہ جات میں کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں، اس کو سمجھ لیں تو ہمیں پورا ایڈورٹائزنگ کا پریکٹیکل کورس سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیا ہوتی ہے، اس کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ڈسکشن کی۔ آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے شعبہ جات کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ وہاں ہوتا کیا ہے، لیکن آج ہم جو چیز ڈسکس کریں گے، آج جو چیز جس پر ہم بحث کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے اس کا سٹرکچر اور اس کا فنکشنز، کہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں اس کی کارکردگی، اس کے فنکشن ہوتے کیا ہیں عمومی طور پر، اور عمومی طور پر دنیا میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی جسے ہم A کلاس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی کیٹیگری میں رکھ کر دیکھیں تو اس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فنکشنز آف ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی بات کریں گے۔ فنکشن آف ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ہم جیسے کہتے ہیں ٹوڈے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز آر فاؤنڈ in virtually every major city on the world and their role in stimulating economic growth۔ تو مطلب یہ کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا رول جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ کو، is solidly established۔ اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی معاشرے کی اکنامک گروتھ کو گرو کرنے میں۔ اب اس کے فنکشنز کیا ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک فنکشن، اس میں ہم اس کو مختلف کیٹیگریز میں، مختلف عنوانات کے تحت اس کے فنکشنز کو ڈسکس کریں گے۔ ایک فنکشن ہے اس کا کلائنٹ اور اکاؤنٹنگ سے متعلق، وہ کیا ہے؟ دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی مینٹینز پراپر اکاؤنٹس ان کوآپریشن ود دا کلائنٹ۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلتی کیسے ہے۔ وہ کلائنٹ کے بغیر تو نہیں چل سکتی، وہ اکاؤنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو کلائنٹ جو ہے اس کا رابطہ کرنا اور کلائنٹ سے ایجنسی کا رابطہ کرنا، یہ کسی بھی ایجنسی کے اندر وہ حیثیت رکھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سرکولیشن آف بلڈ، کہ یہ غذا فراہم کرتا ہے پوری ایجنسی کو۔ پوری ایجنسی کی اٹھان اور اس کا مستقبل، اس کا معاشی مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کلائنٹ کے اوپر۔ تو ایک تو فنکشن یہ ہے کہ یہ کلائنٹ کی تلاش کرے اور ان کے ساتھ یہ کوآپریشن کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، کیونکہ سارا اکاؤنٹ اور بک کیپنگ، سارے بلنگ، سارے معاملات جو ہیں ان کا تعلق کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دی اماؤنٹ آف فیس ریسیوڈ فرام دا کلائنٹ اینڈ دی پیمنٹ آف ٹیکسز، بلز اینڈ ادر چارجز آر اکاؤنٹڈ فار بائی دی اکاؤنٹنٹ۔ جو اکاؤنٹنٹ ہیں یہاں اس شعبے میں کام کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، ان کا فنکشن یہ ہے کہ وہ بلوں کو دیکھیں، وہ ٹیکسز کو دیکھیں، وہ ساری چیزوں کا ریکارڈ رکھیں۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ کلائنٹس کے ساتھ کوآپریشن کے نتیجے میں ہوتا ہے، ان سے رابطے کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی وابستگی کلائنٹ سے ہے۔ دوسرا ان کا فنکشن ہے کریٹو اینڈ پروڈکشن، کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کو نظر آتی ہے، جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں ریڈیو پر، جو آپ اخبارات میں ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ دی کریٹو ایفرٹس آف دی آرٹ ڈائریکٹر، the detailed analysis of the research director, and the political understanding of the campaign director are just a few examples of the many abilities of advertising agencies personnel have to offer۔ کہ کسی بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر جو کام کرنے والے پرسنل ہیں، ان کی چند مثالیں دی گئیں کہ یہ لوگ
کریٹو ڈائریکٹر ہیں، یہ لوگ آرٹ ڈائریکٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، ان کی چند مثالیں دیکھیں کہ یہ خدمات اپنی آفر کرتے ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ یہ کریٹ کریں اور پروڈیوس کریں. تو آرٹ ڈائریکٹر اور یہ پروڈیوسرز، یہ سارے کے سارے وہ پرسنل ہیں کہ جو مل کر ایک کریٹو امپیکٹ پیدا کرتے ہیں اور ایک اشتہار بنانے میں مدد دیتے ہیں. تو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے فنکشن میں کریشن اینڈ پروڈکشن، یہ دو اہم چیزیں ہیں کلائنٹ اور اکاؤنٹنگ کے بعد. A business organization or person will contract the services of an ad agency to help market a product. لہٰذا کوئی بھی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن، کوئی محکمہ اپنی کسی چیز یا کسی سروس کو مارکیٹ کرنا چاہے گا، وہ آپ کی ایجنسی سے کانٹریکٹ کرے گا اور رابطہ کرے گا تاکہ اس کی اس شے کو اور اس کی اس خدمت کو مارکیٹ کیا جا سکے. This function involves processing the information collected from the client and through research. یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کلائنٹ سے انفارمیشن نہ لیں، اور یہ انفارمیشن صرف کلائنٹ سے نہیں ہوتی، کچھ انفارمیشن ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے کہ آپ ریسرچ کی بنیاد پر وہ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، تب جا کے ان کی آپ معاونت کرتے ہیں. ڈیزائننگ کمیونیکیشن مٹیریل in the form of advertisements and other publicity material. پھر آپ وہ مٹیریل ڈیزائن کرتے ہیں پبلسٹی کا، آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب جو آپ کے آئیڈیاز ہیں اور یہ ہماری ریسرچ بیسڈ انفارمیشن ہے، اس پر مبنی یہ چیزیں ہیں ایڈورٹیزمنٹ جو بنانا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے. This also includes planning creative strategies, copy or script writing, visualization, designing, lay out, shooting of films, editing, giving music, etc. etc. اب آپ دیکھیں ناظرین، یہ ساری کی ساری ایک پوری فہرست ہے، پوری فہرست ہے ان سارے عملیات کی، ان ساری ایکٹیویٹیز کی جو بیسیکلی کریٹو اور پروڈکشن شعبے کے اندر کی جاتی ہے. کریٹو اور پروڈکشن شعبے کا فنکشن یہ ہے کہ وہ ڈیزائن کرتی ہے ایڈ کو اور اس کو پروڈیوس کرتی ہے، اور اس سارے عمل کے اندر کاپی رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اسکرپٹ رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ایڈیٹنگ بھی آ سکتی ہے، اس میں فلم شوٹ کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں ویژولائزیشن بھی شامل ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے. کہ میں مختصراً ایک لفظ کہہ سکتا ہوں کہ ویژولائزیشن از بیسیکلی تھنکنگ ان ٹرمز آف پکچرز اور ویژولز. تو یہ سب چیزیں آپ آئیڈیا کو ویژولائز کرتے ہیں، یہ سب عمل جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہے. کلائنٹ سروس چل نہیں سکتی بغیر تعاون کے جب تک کہ آپ کو کریٹو بریف نہ ملے. تو کریٹو بریف کے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی کلائنٹ ڈپارٹمنٹ کو بریف کرتے ہیں، اور ایک ٹیم ورک ہے تاکہ مل کر آپ کلائنٹ کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں، کنوینس بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کو لائل بناتے ہیں اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ. اگلا فنکشن جو ہے وہ اس ایجنسی کا، وہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے میسج کی. تو جو پیغام آپ بنا رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ بنا رہے ہیں، اس کو پھیلاوا دینا ہے، اس کو ٹارگٹ آڈینس تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے پھر میڈیا پلاننگ کی جاتی ہے. یہ میڈیا پلاننگ کیسے ہوتی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا کہ یہ میسج کو ڈسٹریبیوٹ کرے. اور اس کام کے لیے اٹ از ڈیسائیڈیڈ what type of message you will create for the company and what media will be most helpful in sending this message to the public. یہ اہم ترین، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے رینڈملی طے کیا جاتا ہے کہ یہ ایڈ جو ہے اس کو ٹی وی پہ دے دو، اس ایڈ کو آپ ریڈیو پہ دے دو، اس ایڈ کو آپ اخبار میں دے دو. نو، دا ڈیسیژن از بیسڈ آن سائنٹیفک انالیسس کہ کیوں، اگر ہم نے اس اخبار میں بھی اشتہار دینا تو کیوں دینا ہے، اس اخبار کی سرکولیشن کیا ہے، اس علاقے میں یہ اخبار زیادہ پڑھا جاتا ہے. اگر آپ نے آزاد کشمیر کے علاقے میں کسی اردو اخبار میں اشتہار دینا ہے تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ اس علاقے کے اندر کون سا اخبار زیادہ پڑھا جاتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اخبار جو آپ کی نظر میں کوئی قومی نوعیت کا، اہمیت کا اخبار نہ ہو، وہ وہاں پر پڑھا جاتا ہو، اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ نہیں کوئی نیشنل لیول کا اخبار اس کو اشتہار دینا چاہیے، اور آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اخبار جس کو آپ پاکستان کا سب سے زیادہ پاپولر اور نون اخبار سمجھتے ہیں وہاں لوگ پڑھتے ہی نہ ہوں.
اور آپ اشتہار دے بیٹھیں ایک ایسے اخبار کو جو پاکستان کا قومی اخبار ہو اور مہنگا بھی ہو، تو یہ غلط فیصلہ ہو گیا نا۔ اس غلط فیصلے سے بچنے کے لیے آپ کو یہ فنکشن ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ہے کہ یہ اپروپریٹ، مناسب، صحیح فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے اپنے کلائنٹ کی، اس ایجنسی کا بندہ اور یہ میڈیا پلاننگ کے لوگ، کہ اس اخبار کو اشتہار دیں گے تو بہتر ہوگا، اس چینل کو اشتہار دیں گے تو بہتر ہوگا، اس زبان میں اشتہار دیں گے تو بہتر ہوگا، یہ کمبینیشن بنائیں گے تو بہتر ہوگا۔ یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ ڈسٹریبیوشن اور میڈیا پلاننگ کا کام جو ہے یہ بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے فنکشنز میں شامل ہے۔ ناظرین، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے فنکشنز کیا ہیں۔ تو ہم نے جو فنکشنز پڑھے ہیں اس میں کلائنٹ اینڈ اکاؤنٹنگ کی بات کی، ہم نے کریٹو اور پروڈکشن کی بات کی، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں میڈیا پلاننگ کی اور ڈسٹریبیوشن کی۔ آن دی بیسس آف دی میڈیا ہیبٹس، ایکسیس اینڈ ایکسپوجر آف دی ٹارگیٹ آڈینس، ایجنسی پیپل پریپیئر اے میڈیا پلان۔ کیا میڈیا پلان کن بنیادوں پر بنتا ہے؟ اس سے میڈیا ہیبٹس دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ ایک ایسا میڈیم سلیکٹ کر رہے ہیں، فرض کی آپ انٹرنیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور آپ ایک ایسے علاقے کے ٹارگیٹ آڈینس یا ٹارگیٹ کنزیومرز کی بات کریں جہاں پر پرسنل ایکسیس نہیں ہے، نیٹ کی انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، تو آپ ایک غلط میڈیم کا انتخاب کر رہے ہیں۔ میڈیا ہیبٹس وہاں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پرسنل کمپیوٹر نہیں ہے۔ ایک اربن ایریا جہاں پر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر ہر دوسرے گھر کے اندر ایک پی سی موجود ہے، اور یہاں پر یہ نیٹ استعمال ہوتا ہے، آپ کے سروے کے مطابق ریسرچ نے آپ کو بتایا ہے، یہاں پر یہ میڈیم بڑا مناسب ہو سکتا ہے۔ وہاں کے گھر کے بچوں کی میڈیا ہیبٹس میں یہ شامل ہوگا، وہ نیٹ پہ بیٹھتے ہوں گے اور وہ اس کو پلے کرتے ہوں گے، اور وہ لٹریٹ ہوں گے نیٹ کے بارے میں، چونکہ ضروری نہیں کہ میری عمر کا بندہ نیٹ کے بارے میں لٹریٹ ہو، اتنا لٹریٹ جتنا آج ایک بچہ لٹریٹ ہے۔ سو یہ سب معلومات میڈیا پلاننگ کے لوگ کرتے ہیں while recommending a medium or media for a particular type of advertising campaign. This plan includes which media to be used, which part of the media to be used, when to place the ads, and for how long to place the ads, etc. etc. یعنی کس وقت یہ ایڈ دی جائے۔ آپ ہاؤس وائف آپ کا ٹارگٹ آڈینس ہے، اور آپ کوئی ایسا وقت مقرر کرتے ہیں جس وقت ہاؤس وائف بہت مصروف ہے، تو آپ نے جو ٹائم کا انتخاب کیا، آپ نے میڈیم بھی صحیح انتخاب کر لیا، لیکن اس میڈیم پر آپ نے ٹائم کا غلط انتخاب کیا۔ اسی طرح ایک ورکنگ لیڈی ہے، ایک ورکنگ لیڈی جو صبح آفس جاتی ہے، آپ اس کے لیے صبح 10 بجے اگر پروگرام جو ہے وہ دکھاؤ گے تو وہ بیکار ہے، وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کرے گا۔ میڈیم مناسب ہے لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس کون ہیں، اور کیا یہ ٹائم انہیں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ لینگویج انہیں سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ سب باتیں دیکھنے کے بعد یہ میڈیا پلاننگ کے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وچ میڈیم از اپروپریٹ، what timing are appropriate, how long this ad should be shown on television or broadcast on media, or should be printed in case of newspapers or periodicals۔ یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے جن کا یہ کام ہے، جو پروفیشنز ہیں۔ It's not everybody's cup of tea کہ ہر کوئی بندہ تکے سے یہ فیصلے کرتا پھرے۔ میڈیا پلانرز keep track of the viewership, listenership and readership of all kinds of media۔ پھر یہی لوگ ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لوگ جو ریکارڈ رکھتے ہیں ان لوگوں کا کہ لسنرز کون ہیں، کتنے ہیں، انٹرنیٹ پہ کتنے لوگوں نے کلک کیا، یہ سب انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں یہ آگے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے، چونکہ پیمنٹ کے سارے معاملات دینے کے لیے بھی اس شعبے کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کہ ہمارا ایڈ دکھایا گیا کہ نہیں دکھایا گیا، لوگوں نے کلک کیا کہ نہیں کیا، ٹائمنگ جو ہماری طے ہوئی تھی میڈیا پر کیا اس کو فالو کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔
sort of monitoring as well. تو یہ مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ساری پرفارمنس کو۔ اب آئیے جو ایک شعبہ جسے ہم کہتے ہیں ریسرچ، اس کی اہمیت دیکھیں کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر ریسرچ کی اہمیت کیا ہے۔ اس پر ایک علیحدہ موضوع پر بھی ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے ناظرین، جو ایک علیحدہ چیپٹر ہے ہمارے اس کورس کے اندر، ریسرچ ان ایڈورٹائزنگ۔ لیکن یہاں ہم یہ بتانا چاہیں گے ریسرچ از این امپورٹنٹ فنکشن آف این ایڈ ایجنسی in order to distribute the message to the public successfully. The agency must first know all that it can do about the product. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایجنسی پراپرلی یہ میسج اور کامیابی کے ساتھ پیش کرے تو ایجنسی یہ جاننا چاہے گی۔ جب بھی میں لفظ ایجنسی استعمال کرتا ہوں اس سے مراد اشتہاری کمپنی بھی ہے، اشتہاری ایجنسی بھی ہے، یہ سنونیمس ہے۔ کبھی یہ لفظ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ایڈورٹائزنگ کمپنی جاننا چاہے گی پوری پروڈکٹ کی پرسنالٹی، اس کی ہسٹری، اور یہ پتہ لگتی ہے ریسرچ سے۔ وہ پتہ کرتے ہیں جی کب آپ نے یہ کیمپین لانچ کی، اس پروڈکٹ کے اندر ہے کیا، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس پروڈکٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کیا سیلنگ پوائنٹ ہے، وائی دس پروڈکٹ is much better than other products for the same use. یہ بتائیں آپ، یہ سب ریسرچ بیسڈ چیزیں، یہ ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے سامنے پوری چیز سامنے، جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے یہ ٹیسٹ کروائیں، یہ ٹیسٹ بھی کروائیں، یہ ٹیسٹ بھی کروائیں، یہ ٹیسٹ بھی کروائیں۔ جب وہ ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے تو وہ رول آؤٹ کرتا ہے کہ الحمدللہ شکر ہے ہیپیٹائٹس نہیں ہے، الحمدللہ شکر ہے کڈنی پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ شکر ہے فلاں پرابلم نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس کا دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے اور اس دائرے کے اندر رہ کر وہ پرسکرپشن لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے تاکہ وہ کوئی غلط راستے کی طرف نہ چل پڑے۔ اسی طرح ریسرچ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی شخصیت ہے کیا پروڈکٹ کی، آپ کی سروسز ہیں کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ کیمپین میں، اگر پہلے سے کیمپین چل رہی ہے کیوں یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں پاپولر ہو پا رہی، کیا ریزن ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ یہ ساری معلومات ان کو اس وقت ملتی ہیں جب ریسرچ ان کی معاونت کرتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز یوز ریسرچ ایز اے ٹول ٹو ٹیسٹ کنزیومر ریئیکشنز ٹو پروڈکٹس اینڈ سروسز۔ اگلی بات ہے مانیٹرنگ فیڈ بیک، اس کو کیسے کیا جاتا ہے؟ بائی مانیٹرنگ کنزیومر فیڈ بیک a decision on whether to revise the message, the medium, the target audience, or all of them can be made. یہ فیڈ بیک کیا چیز ہے؟ یہ فیڈ بیک کے ذریعے ہی تو پتہ لگے گا مانیٹر کرنے سے کہ کیا کوئی میسج میں کمی ہے، کیا اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہیں اور کوئی پالیسی ہے کمی رہ گئی ہے جس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں مانیٹرنگ اور فیڈ بیک کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا فیڈ بیک اور مانیٹرنگ بہتری کی طرف راغب کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہ ہے الائڈ سروسز کے، اس کے علاوہ اور متعلقہ سروس بھی ہیں، اضافی خدمات بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے وہ دیتی ہیں، ان کے فنکشنز میں یہ شامل ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں فل سروس ایڈورٹائزنگ ایجنسی، تو فل سروس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے اندر کچھ شعبے اور بھی ہیں۔ مثلا یہاں کہا گیا کہ مینی ایجنسیز آلسو آفر اے ورائٹی آف allied services. These include merchandising, public relations. اب ظاہر ہے پبلک ریلیشن بعض ادارے فل ٹائم پبلک ریلیشن آفیسر نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پی آر کا کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے، تو ہم ایک مستقل ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشنز کیوں بنائیں؟ ہم ایک مستقل ریگولر پی آر او یا ڈپٹی پی آر او یا 2-3 بندے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز وغیرہ وغیرہ کیوں رکھیں اور ان کے ماتحت اسٹاف بھی رکھیں اور ان کو تنخواہیں دیں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایجنسیوں سے، ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے، ایڈورٹائزنگ کمپنی سے خدمات مستعار لے لیتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری پی آر کا کام بھی کریں۔ تو دیز کائنڈ آف ایڈورٹائزنگ ایجنسی سم ٹائم ایکسٹینڈ دیئر پی آر سروس ٹو ویریس آرگنائزیشنز، تو یہ پی آر کا کام بھی کرتی ہیں اور بڑی بڑی دلچسپ نوعیت کی
PR سروسز ہیں جس پر بعد میں کسی وقت بات ہوگی. اب یہاں دیکھیں پریپیئرنگ آل کائنڈز آف پبلسٹی مٹیریل. یہ بھی پبلسٹی مٹیریل وغیرہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے اشتہاری پبلسٹی مٹیریل تیار کر دیں. چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ ان کے ایڈیشنل شعبے ہیں, وہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے. بعض بہت بڑی بڑی ایجنسیز ایسا کام نہیں لیتی, لیکن کچھ ایجنسیز جس میں بڑی اسپیشلائز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کوئی مذائقہ نہیں, ہم یہ سروسز بھی دینے کو آپ کو تیار ہیں. پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ اسپیشل ایونٹس, انہیں ایونٹ مینجمنٹ کہتے ہیں. دیکھیں اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ خود کوئی پروگرام کرتے پھریں. چھوٹے چھوٹے میوزیکل پروگرام, چاہے وہ شادیوں کے موقع پہ ہوں, چاہے گھروں کی تقریبات ہوں, سے لے کر بڑے بڑے پروگرام. لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا وقت, اتنی انرجی لگائیں, آپ اتنی مین پاور لگائیں, وہ بھی انٹرین, پیسہ بھی لگائیں, وقت بھی لگائیں, انٹرین بندے بٹھائیں, کام پھر بھی بہتر نہ ہو. بہتر یہ ہے وی شوڈ ہائر دی سروسز آف پروفیشنلز, دوز ہو آر ایکسپرٹ ان ایونٹ مینجمنٹ. جو لوگ ایونٹ آرگنائز کرنے کے ماہر ہیں ان کے پاس ایک چیک لسٹ ہوتی ہے, وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے پہلے کیا کرنا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, کتنا بجٹ ہوگا, اینڈ دے ول گیٹ دا جاب ڈن فار یو. تو یہ کام ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بھی کرتی ہیں. ان کی الائڈ سروسز کے اندر بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایونٹ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یا انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کلائنٹ آئے جو ایونٹ مینجمنٹ چاہتا ہو, تو آپ انہیں واپس نہ بھیجیے گا, انہیں کہیے گا انہیں ایکسیپٹ کر لیں اور یہ کام ہم آپ کے لیے کریں گے. تو لوگ اس طریقے سے بعض ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور بزنس لیتے ہیں. ڈائریکٹ مارکیٹنگ آبویسلی یہ کام بھی الائڈ سروسز میں شامل ہے. ناظرین ابھی ہم نے گفتگو کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے فنکشنز کے بارے میں, اب ہم تھوڑا سا اس کے اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے. میں اس سے پہلے بات کرنے سے ایک چیز واضح کروں کہ اسٹرکچر ویری کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری, فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی اینڈ فرام ایجنسی ٹو ایجنسی. کوئی ایک فارمولہ اسٹرکچر نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم عمومیت کے ساتھ وہ اسٹرکچر رکھیں جو عمومیت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر پریکٹس کیا جاتا ہے. اسٹرکچر کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے افراد کام کریں, کتنے شعبے بنائے جائیں, یہ ویری کرتا ہے. بعض ایجنسیاں پورا کی پوری امپائر ہوتی ہیں, ان کے اپنے اسٹوڈیوز بھی ہوتے ہیں, لوگ وہاں کے ریکارڈنگ بھی کرواتے ہیں, خود اپنی ریکارڈنگ بھی وہاں ہوتی ہے. لیکن کچھ ایجنسیاں سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اضافی کام ہے اور یہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے, تو وہ اپنا اسٹوڈیو نہیں رکھتی. اسی طرح بے شمار چیزیں اور بھی ہیں. لہذا ہم اب اس ڈھانچے کی طرف آ رہے ہیں کہ جو عمومیت کے ساتھ ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے. یہ ہے کیا؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز آر فل سروس بزنس ایبل ٹو مینیج ایوری آسپیکٹ آف این ایڈورٹائزنگ کیمپین. فل سروس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ایجنسی ہونی چاہیے جو کمپلیٹلی پوری ایڈورٹائزنگ کیمپین کو ہینڈل کر سکے. وہ ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں, جیسے آپ کسی میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور آپ ان کے پرانے گاہک ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ 15 میڈیسن کی ایک لسٹ لے کے جاتے ہیں, وہاں پر 3 دوائیاں نہیں ہوتی تو وہ جا کر چٹ دے کر 7 والے سٹور سے پتہ کرتا ہے, وہ آپ کو سروس لے کے دیتا ہے, وہاں سے کسی اور جگہ سے بیچ کر کوئی اور دوائی منگاتا ہے اور آپ کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو اس سٹور پہ اس لیے آیا تھا کہ یہ بڑا سٹور ہے, یہاں پر یہ دوائی مل جائے گی, مجھے کیا فائدہ ہوا کہ میں یہاں کھڑا ہوں آدھے گھنٹے سے اور ایک دوائی دوسرے سٹور سے منگوا کر یہ بندہ دے رہا ہے, سروس دے رہا ہے وہ اپنا بندہ بھیج کے, اس لیے کہ آپ 10,000 کی دوائیاں لینے آئے ہیں. وہ آپ کو لوز نہیں کرنا چاہتا ہے اتنے بڑے کلائنٹ کو کہ جو 10,000 کی دوائیاں لیتا ہو, ہر ہفتے آتا ہو, لیکن یو فیل ان ڈسکمفرٹ. سو فل سروس وہ ہوتی ہے جو آپ ایک ایجنسی کے پاس جائیں تو آپ کو ساری خدمات دے دے. یہی بات کہی گئی ہے یہاں پر کہ پوری کیمپین کا سامان اس کے پاس موجود ہو. دے ویری وائڈلی ان سائز اینڈ اسکوپ اینڈ کیٹر ٹو ڈفرینٹ کائنڈز آف کسٹمرز. یہ بھی ویری کرتی ہے مختلف سائز میں. جیسے ہم نے شروع میں یاد ہوگا ناظرین, ہم نے ٹائپس پڑھی تھیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی, اس میں بعض اوقات بعض کسٹمرز کی, بعض کلائنٹس کی خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے
کہ ہمیں صرف کریٹو بریف چاہیے، لہٰذا وہ پھر اس طرح کی ایجنسی ڈھونڈتے ہیں جو کریٹو بوتیکس ٹائپ کی، جو صرف وہ اسپیشلسٹ جو کریٹو کو ڈیل کر رہے ہوں، ان کی بھی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہے۔ لیکن عمومیت کے ساتھ جو ایک فل کیمپین چاہتے ہیں تو اس کے جواب کے لیے آپ کی ایجنسی کے پاس سارا سامان ہونا چاہیے جو ایک فل ایڈورٹائزنگ کیمپین کو آئیڈیا دینے سے لے کر ایگزیکیوشن تک کے سارے اہتمام کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کم ان آل شیپس اینڈ سائزز. Some are small boutique shops that have just a few people. Others are giants that employ thousands of people in offices all around the world. یہ مختلف اسٹرکچر کی بات کی گئی جس کا ہم نے ذکر کیا، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایجنسی کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کو ون ونڈو آپریشن کی مصداق آپ کے سارے معاملات کو ریزالو کر سکے۔ اب ان ایجنسیوں کے ہیں ڈپارٹمنٹس جس سے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ڈپارٹمنٹ آپ رکھتے ہیں، کتنے افراد رکھتے ہیں۔ تو پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں عمومیت کے ساتھ جو شعبے کا کام کر رہے ہیں ان کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہیں گے۔ ان جنرل دیز ڈپارٹمنٹس آر کلائنٹ سروس، کریٹو اینڈ پروڈکشن، فائنینس اینڈ اکاؤنٹس، میڈیا پلاننگ۔ یہ ہم اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے فنکشن پڑھے تھے۔ لارجر ایجنسیز میں آلسو سیپریٹ out the following departments: human resources and other facilities, research. بعض اس کو ایک انڈیپینڈنٹ شعبے کے طور پہ بھی لے کے چلتے ہیں، بعض ایجنسیاں اپنے شعبوں کے اندر یہ شعبے قائم کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ایڈیشنل سروسز میں پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے، اور ان کے سیکشنز ایسے بھی ہیں جو ایگزیبیشن کا کام بھی کرتے ہیں، جو ایونٹ مینجمنٹ کا کام بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ویب ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ ایک بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اہمیت پر ہم آخر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے، کیونکہ ٹریفک جو ہے یہ بھی پوری ایجنسی کو متحرک رکھنے میں بڑا ہی اہم رول پلے کرتا ہے، چیزوں کو ڈیلے ہونے سے بچانے میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم کلائنٹ سروس کی بات کرتے ہیں۔ یہ شعبہ جو ہے اس کا یہ اسٹرکچر جو ہے یہ کیا ہے؟ دی کلائنٹ سروس ڈپارٹمنٹ comprises accounts executives, account managers, and account directors, and is responsible for liaising with the agency's many clients. ظاہر ہے اس شعبے کا کام ہے، اس میں مختلف عہدے بتائے گئے ہیں اور یہ ویری کرتے ہیں کسی ایجنسی میں۔ بعض اوقات ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے، بعض اوقات 2 بندے رکھنے پڑتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کام کتنا پھیل رہا ہے۔ تو یہ جواب دہ کس کو ہوتے ہیں؟ یہ ڈائریکٹر کو، اس شعبے کا ایک ڈائریکٹر ہے، اس کو یہ سارے لوگ جواب دہ ہیں، اور ان کا کام جو ہے بیسیکلی اپنے کلائنٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا، لیجان کرنا۔ اس کے بغیر ان کا کام آگے چل نہیں سکتا۔ دس ڈپارٹمنٹ از دا لنک بٹوین دی مینی ڈپارٹمنٹس ود ان دا ایجنسی اینڈ دی کلائنٹس ہو پے دا بلز۔ اب یہ جو شعبہ ہے اس کا سارے شعبوں کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے بعد باہر کلائنٹ سے تعلق ہے جنہوں نے بل دینے ہیں، وصولیاں کرنی ہیں۔ یہ سارا کام، چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ میں نے بتایا نا کہ سینٹرل ہارٹ کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ کام کرنا بند کر جائے تو نہ لوگوں کو تنخواہیں ملیں گی، نہ باہر سے وصولیاں ہوں گی، نہ آپ کلائنٹ سے رابطہ رکھ سکیں گے، نہ نئے کلائنٹ آئیں گے، نہ آپ کو بزنس ملے گا۔ تو بیسیکلی یہ ڈپارٹمنٹ ایجنسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ بٹ ایز موسٹ کریٹو نو، اے گڈ اکاؤنٹ client services team is essential to a good advertising campaign. ان کو بریف بڑی اچھی ملنی چاہیے کریٹو کلائنٹ سروس کی طرف۔ A solid creative brief is one of the main duties of client account services. کیونکہ انہوں نے چونکہ باہر کلائنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے، ان کو کریٹو ڈپارٹمنٹ کمپلیٹ بریف کرتا ہے۔ وہ ان کو جو بریف دے گا اس کی بنیاد پر انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے۔ ویسے یہ نیگوسیشن اکیلے نہیں کرتے، یہ ٹیم کی صورت میں کرتے ہیں، اور اس ٹیم کے اندر عمومیت کے ساتھ کریٹو اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ بھی شامل ہوتا ہے، میڈیا پلاننگ کا بندہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوتا ہے جو نیگوشیٹ کرتی ہے کلائنٹ کے ساتھ۔ اب آئیے اس کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ آف دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی، کریٹو اینڈ پروڈکشن۔
اس کے دو سیکشنز ہیں. ایک سیکشن ہے کریٹو سیکشن، جہاں پر آپ سوچ کا عمل کرتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں، آئیڈیاز جنم لیتے ہیں، آئیڈیاز کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو اے اسٹوری بورڈ. آپ کچا پکا ذہن جو ہوتا ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ایک آئیڈیا یہ ہے، ایک آئیڈیا یہ ہے، اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دس از دی انجن آف اینی ایڈورٹائزنگ ایجنسی، رائٹ. اٹ از دی لائف بلڈ آف دی بزنس because the creative department is responsible for the product. An ad agency is only as good as the ads the creative department puts out. The roles within the creative departments are many and varied and usually include copywriters, art directors, designers, production artists, web designers, associate creative directors اینڈ کریٹو ڈائریکٹرز. یہ دیکھیں کہ شعبے کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں. کریٹو لوگ بھی ہیں، ڈیزائنرز بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، پروڈکشن کے لوگ بھی ہیں. یہ سب لوگوں کی ایک ٹیم ہے اور یہ سب لوگ جواب دہ ہوتے ہیں اس ڈائریکٹر کو جو اس شعبے کو لیڈ کرتا ہے. سب اس کے آگے جواب دہ ہیں، لیکن یہ اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. کوئی کسی کے ماتحت نہیں ہوتا ذہنی طور پر. اس شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کے نخرے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کریٹو لوگ ہیں. دیز آر دا پیپل آف موڈ ایز ویل. اس میں کچھ کاپی رائٹرز ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں اور موڈی ہوتے ہیں. یہ ریگولر امپلائی بھی نہیں ہوتے بعض اوقات کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے. ان کو آپ اسائنمنٹ بیس پر ہائر کرتے ہیں بعض اوقات، اور آپ انہیں جا کے کہتے ہیں کہ حضور یہ ہماری اسائنمنٹ ہے، ہم اس پہ چاہتے ہیں آپ کاپی لکھیں. کاپی مینس ورڈنگ اس کی لکھیں، سلوگن لکھیں. وہ ان کا موڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لکھتے، یا ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو. یہ بڑے ایکسپینسو لوگ، لہٰذا آپ ان کو ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں ان کے موڈ کے مطابق، اور تب جا کے ان کی خدمات آپ مستعار لیتے ہیں. تو یہ کسی کا کہ ذہنی طور پہ جواب دہ نہیں ہوتے. تو لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر، ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ جواب دہ ہیں اپنے اس ڈائریکٹر کے جو اس شعبے کو ہیڈ کر رہا ہے. ان مینی ایجنسیز کاپی رائٹرز اینڈ آرٹ ڈائریکٹرز آر پیئرڈ اپ ورکنگ ایز ٹیمز. Everyone within creative services reports to the creative director. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. دوسرا حصہ ہے پروڈکشن سیکشن. Ideas are just ideas until they are made real. This is the job of the production department. جو آئیڈیاز ہیں آئیڈیاز ہیں، but when you translate those ideas into reality یہ پروڈکشن ہے. یہ کام پروڈکشن کے لوگ کرتے ہیں. تو اسی شعبے کے اندر اگر ہم تقسیم کر لیں کام کو، ایک حصہ وہ جس کا تعلق آئیڈیا پروڈکشن سے ہے، اور ایک آئیڈیا وہ ہے جو آئیڈیا کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ریئل پروڈکشن میں، اور وہ فلم کی صورت میں، سلوگن کی صورت میں، مکمل اشتہار کی صورت میں اس کے اندر ساری رنگ آمیزی کرتا ہے. تو یہ لوگ ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ آرٹسٹ ہیں، ڈیزائنرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو السٹریشن جانتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو پینٹر ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو شوٹنگ کرنا جانتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کیمرہ آپریٹر ہوں گے، جن کی محنت شامل ہوتی ہے. کہنے کو تو ایک اشتہار آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کس کیمرہ مین کا کیا ہاتھ ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنے اینگل سے اس چیز کو شوٹ کیا ہے، یہ کسی کو اندازہ ہی نہیں. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے. کوئی کسی کے ماتحت وہاں نہیں ہوتا. یہ ایک ٹیم ہوتی ہے. آپ محبت سے پیش آئیں گے ڈائریکٹر صاحب کیمرہ مین سے، تو وہ کیمرہ مین سے وہ کام لے سکیں گے جو انہیں لینا چاہیے. کیمرہ مین پوری طرح انوالو ہوگا تب جا کے وہ شوٹ دے سکے گا جو ریکوائرڈ ہے اس کمرشل کے لیے جو آپ چاہتے ہو. ڈیورنگ دا کریٹو پروسیس the production department will be consulted to talk about the feasibility of executing certain ideas. Once the ad is sold to the client, the creative and account team will collaborate with production to get the campaign produced on budget. This can be anything from getting original photography or illustration produced, working with printers, hiring typographers and TV directors, and a myriad of other disciplines needed to get an ad campaign published. کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ یہ آئیڈیا فائنلائز ہو جائے ٹیم نیگوسیشن کے نتیجے میں، پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کا جو پروڈیوس کرتے ہیں. اور یہ ساری ترتیب بتائے گی کہ دیکھیں پروڈیوس کرنے کے لیے کس کس سے رابطہ کرنا. ٹائپوگرافر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے،
ٹیلی گرافر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، ٹائپ سیٹنگ کے بندے کے پاس، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، ہر ایک کا رنگ آپ کو اس اشتہار میں نظر آ رہا ہوگا. تو یہ وہ کام ہے ٹیم کا جو آپ کی ایک پوری کیمپین کو پبلش کرنے میں مدد دیتا ہے. پروڈکشن آلسو ورکس کلوزلی ود دی میڈیا ڈپارٹمنٹ who will supply the specs and deadlines for the jobs. اب دیکھیں یہ بڑا اہم کام ہے کہ ڈیڈ لائن قائم کیے بغیر آپ کوئی کام نہیں کرتے، آپ ریلیکس طریقے سے کام کر رہے ہیں. میڈیا والوں کے ساتھ بات ہوئی، وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو پرسوں جا کر یہ ایڈ دینی ہے، آپ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں پہلے بتاتے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا پریشر کیا ہے اور کس نوعیت کی آپ نے کیا چیز آپ نے نہیں کرنی، کیا چیز آپ نے کرنی ہے، اس میڈیا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. لہٰذا میڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ وہاں پر کتنی ڈیوریشن کا آپ نے اشتہار بنانا ہے، کیا چیز نہیں کرنی، نئے رولز کیا آ گئے ہیں جن کی پابندی کرنی ہے، تاکہ آپ کا کام ضائع نہ ہو، آپ کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے، آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ اگر آپ یہ ذرا ہمیں پہلے بتا دیتے نا تو ہم یہ کام 2 منٹ میں کر لیتے، اب آپ نے ہمارا بڑا وقت ضائع کر دیا. یہ یوں ضائع ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کولیبوریٹ نہیں کرتے. تو کولیبوریشن از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ ان پروڈکشن، کہ آپ کو میڈیا پلاننگ والوں کے ساتھ بھی رابطہ کرنا ہے، آپ کو کریٹو والوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، آپ نے کلائنٹ والوں کے ساتھ بھی کرنا ہے. جیسے کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ یہ ٹیم ورک ہے. اٹ از دا جاب آف ٹریفک ٹو گیٹ ایچ اینڈ ایوری جاب تھرو دا ویریئس اسٹیجز آف اکاؤنٹ مینجمنٹ، کریٹو ڈیولپمنٹ، میڈیا بائنگ اینڈ پروڈکشن ان اے سیٹ ٹائم فریم. اب آپ آئیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ میڈیا والوں کے ساتھ رابطہ سے ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ڈیڈ لائن کل پرسوں تک ہے، آپ کہیں کہ جناب کل تک ہمیں کل شام کو پھر گاڑی دیں، آپ گاڑی کے بغیر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہمارے پاس سامان اتنا ہے. یہ کون دے گا گاڑی؟ یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ دے گا. ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق وہ سہولت آپ کے سامنے موجود ہو، آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو کہ یہ کام ہمارا اس لیے رک گیا کہ ہمارے پاس گاڑی اویلیبل نہیں تھی، جس وقت ہم نے مانگی اس وقت گاڑی نہیں آئی، یہ سہولت نہیں تھی، یا یہ فلاں یا ڈرائیور چلا گیا، یا ہم کھڑے رہے، یا ہمیں لیٹ گاڑی ملی. یہاں پر پرفارمنس ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی، کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ اگر اپنی پرفارمنس دے گا تو یہ ٹیم اپنی پرفارمنس دے گی بر وقت. اگر یہ بر وقت آپ کو پرفارمنس نہیں دے گا ٹریفک کا شعبہ، تو آپ بر وقت اپنی پرفارمنس نہیں دے سکو گے. ٹریفک ول آلسو انشور دیٹ ورک فلوز تھرو دی ایجنسی اسموتھلی، preventing jams that may overwhelm creative teams and lead to very long hours, missed deadlines and problematic client relationship. اب بتا رہے ہیں کہ جی ٹریفک کیا کیا پرابلم پیدا کر سکتی ہے، کریٹو والوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ڈیڈ لائن مس ہو جاتی ہے، ڈیلے ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ کو جی ہر چیز وقت پر ملے گی، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق آپ کو منزل پر پہنچانا، وہاں سے پک کرنا، وہاں سے دوسری جگہ پہ جانا، وہاں سے تیسری جگہ پہ جانا، وہاں پر شوٹ کر کے واپس آنا. یہ ساری ذمہ داریاں وقت پر، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے پورا کریں گے. اگلا شعبہ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ. تنخواہیں بھی چاہیے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لوگوں کو، کوئی چیز فری میں نہیں ہے، بڑے ایکسپینسو لوگ ہیں، بر وقت تنخواہیں چاہیے. یہ تنخواہیں وہاں سے پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، یہ تنخواہیں پیدا ہوتی ہیں کلائنٹ سے. آپ نے کلائنٹ سے پیسے کیسے لینے ہیں، آپ نے میڈیا سے ریکوری کیسے کرنی ہے. میڈیا کیا دیتا ہے؟ میڈیا یہ دیتا ہے کہ جو اشتہار کوئی آپ کی کمپنی یا ایجنسی ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پہ دیتی ہے، 15% اس کا کمیشن جو ہے وہ آپ کی ایجنسی کو ملتا ہے. یہ 15% کمیشن جو ہے یہ اصل میں خوراک ہے آپ کی ایجنسی کی، اس پر ایجنسی چلتی ہے، یہ اس کا منافع ہے. یہ کب ملے گا آپ کو؟ کیا اشتہار جب چلتا ہے تو ساتھ ہی میں پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پرسو کرنا پڑتا ہے. پرسو آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ آپ کا یہ پورا کوارٹر 4 مہینے 4.5 مہینے اشتہار چلے گا، اس کے بعد میں آپ کو یہ پیمنٹ ہونی شروع ہوگی. لیکن بعض اوقات پرائیویٹ میڈیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ وہ میڈیا آپ سے اشتہار لے، تو آپ لکھت پڑھت میں سیدھے نظر آتے ہیں، لیکن جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو میڈیا کہتا ہے ابھی ہمارے حالات خراب ہیں، آپ پلیز
انتظار کریں، ابھی ہم آپ کو اتنا پیسہ نہیں دے سکتے 15% کمیشن. آپ شور نہیں مچاتے. پاکستان کے پرسپیکٹو میں عام جو ایجنسیاں ہماری جو کمزور ایجنسیاں ان کا کیس پیش کر رہا ہوں، وہ انڈر ہینڈ میتھڈ استعمال کرتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں. اور کہیں ایسا کمپرومائز بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 15% کمیشن دینا تھا نا، لکھیں 15%، ہمیں 10% پہ بزنس دیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے پیسے. کبھی یہ کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھار آپ پیمنٹ لیٹ کرتے ہیں. یہ سارا کام کہ پیمنٹ ریکوری کروانا یا پوری پیمنٹ لے لینا، خاص طور پر سرکاری محکموں سرکاری میڈیا سے آپ 15% سے کم نہیں لیتے، آپ پوری کمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہر اشتہاری کمپنی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری میڈیا کا اشتہار مس نہ کرے. یہ ایک قسم کی خیرات ہے اور ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. سرکاری میڈیا جب اشتہار دیتا ہے تو پھر وہ آپ کی آزادی کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس لیے دے پے فار اٹ. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے. یہ کمرشلائزیشن ہے. کمرشلائزیشن جاپرڈائز یور فریڈم ایز ویل. یہ آپ کی آزادی پہ کہیں نہ کہیں ہاتھ ڈالتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو بزنس لینے کے لیے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو ایک علیحدہ بحث ہے. یہ کام میڈیا کو بھی کرنا پڑتا ہے، یہ کام بعض اوقات ایجنسیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایک کمپرومائز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ فنانس اور اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ اصل میں ان کی سوشلائزیشن اور ان کی پبلک ریلیشن پرفارمنس کا امتحان ہے کہ یہ کس طریقے سے ریکوریاں کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. دس ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار ہینڈلنگ پیمنٹس آف سیلریز، بینیفٹس، وینڈر کاسٹ، ٹریول، ڈے ٹو ڈے بزنس کاسٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب یہ شعبہ آیا ہمارا میڈیا پلاننگ کا، اس پر ہم بات کریں گے. It is the function of the media planning buying department to procure the advertising time and space required for a successful advertising campaign. دوسرے معنی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ میڈیا بائنگ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر ٹائم خریدتے ہیں اور اخبارات کی صورت میں آپ اسپیس خریدتے ہیں. یہ آپ کا بنیادی کام ہے. اشتہار کے لیے آپ کا یہ کام میڈیا پلاننگ کے لوگوں نے کرنا ہے. یہ آپ کا اسٹرکچر کا حصہ ہے. دس انکلوڈ ٹی وی اینڈ ریڈیو ٹائم، آؤٹ ڈور بل بورڈز، پوسٹرز، میگزینز اینڈ نیوز پیپرز انسرشنز، انٹرنیٹ بینرز اینڈ ٹیک اوورز. دس یوزلی انوالوز کلوز کولیبوریشن ود دا کریٹو ڈپارٹمنٹ who came up with the initial ideas as well as the client and the kind of exposures they want. This department is usually steered by a media director. دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے. اس لحاظ سے ہمیں یہاں کہا گیا ہے کہ میڈیا ڈائریکٹر اس کو لک آفٹر کرے، اس لیے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک کمانڈ کے نیچے ہوتے ہیں. یہ بکھرے ہوئے کام نہیں ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ کس میڈیا کا کیا ریٹ ہے، ٹیرف کیا ہے. وہاں میڈیا کے سیلز ڈپارٹمنٹ میں کس سے بات کرنی ہے تاکہ اپنی مرضی کا ٹائم لیا جا سکے اور اپنی مرضی کی جگہ لی جا سکے. یہ کام بھی ان لوگوں کا ہے جو ان سارے گر سے واقف ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اس سٹرکچر کا حصہ ہیں جس کو میڈیا پلاننگ کہتے ہیں. ناظرین، سٹرکچر میں نے جیسے عرض کیا ویری کرتا ہے فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی اینڈ فرام ایجنسی ٹو ایجنسی. ہم نے عمومیت کے ساتھ جائزہ لیا اس بات کا کہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو عمومیت کے ساتھ جو شعبے ہمارے یہاں کام کرتے ہیں اسٹرکچر وائز، ان کے اندر کلائنٹ سروس سب سے اہم شعبہ ہے. اس کو مس نہیں کیا جا سکتا. کچھ آرگنائزیشنز کلائنٹ اور اکاؤنٹ کو اکٹھا کر دیتی ہیں. کوئی سمجھتی ہیں کہ دونوں نے مل کے کام کرنا ہے، لیکن کچھ بڑی آرگنائزیشن یہ کام کرتی ہیں کہ کلائنٹ سروس کو علیحدہ رہنے دیتی ہیں اور اکاؤنٹس اینڈ بک کیپنگ کو علیحدہ رکھتی ہیں، کیونکہ سمجھتی ہیں کہ یہ کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ اکاؤنٹس کے بندوں کو کلائنٹ سروس کے اندر نہ ڈالا جائے. کلائنٹس کے اندر مارکیٹنگ کے بندے بیٹھیں اور کلائنٹس ایک ٹیم ہے جو نیگوشیٹ کرتی ہے، وہ کریٹو اور میڈیا پلاننگ کے بندوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اس طریقے سے دوسرا شعبہ ان کا اہم ترین وہ کریٹو اور پروڈکشن ہے. ہر پاکستان کی ایک کلاس فل سروس ایجنسی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. میں ان شعبوں کی بات کر رہا ہوں جو مینڈیٹوری ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی ایک کلاس ایجنسی کے. تیسرا شعبہ میڈیا پلاننگ ہے، اس کے بغیر
کسی بھی ایجنسی کے وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھا شعبہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اف این ایجنسی کین افورڈ از اکاؤنٹس اینڈ فائنانس، جس کا میں نے کہا کہ یا تو یہ کلائنٹ سروس کا حصہ بن جاتی ہے یا الگ کر لیتے ہیں۔ اور کچھ الائڈ سروسز ہیں، وہ شعبے علیحدہ رکھے جاتے ہیں جو مسلینیس ادرس کے نام سے، جہاں پر ایونٹ مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ ایگزیبیشن آرگنائز کر کے دے سکتے ہیں، آپ پرسنل سروس بھی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پارٹ ٹائم سروسز بھی دیتے ہیں، اور بعض لوگ ریسرچ کا ایک اہم ترین شعبہ بھی قائم کر لیتے ہیں۔ یہ ویری کرتا ہے۔ کچھ ایجنسیاں اپنا اسٹوڈیوز بھی بنا لیتی ہیں اور ان کی سروسز دوسری ایجنسیاں ریکوزیٹ کر سکتی ہیں اور کمرشل بیسس پر۔ تو یہ ایک ڈھیلا ڈھالا کانسیپٹ ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اسٹرکچر کے بارے میں، جو پاکستان کے اندر عمومیت کے ساتھ پریکٹس کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے بارے میں ہمارا یہ چیپٹر ہم کلوز کر رہے ہیں۔ اگلے لیکچرز کے اندر ہم ان ایجنسی کے مختلف شعبوں کی تفصیلات میں جائیں گے۔ ہم اندر داخل ہو رہے ہیں اگلے لیکچرز میں کہ کلائنٹ سروس کا شعبہ کیا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ کلائنٹ سروس کا شعبہ ہوتا کیا ہے، اور پھر کلائنٹ سروس بات خود ایک انڈیپینڈنٹ ٹاپک کے طور پر کہ ہاؤ ٹو گو فار اے نیو کلائنٹ، ہاؤ ٹو سرچ فار اے نیو کلائنٹ، اینڈ ہاؤ ٹو کیپ اولڈ کلائنٹس لوئل ٹو یور ایجنسی۔ دیز کائنڈ آف کویشچن ول بی ایڈریس ان آور نیکسٹ لیکچرز۔ تو ہم ایک ایک کر کے کلائنٹ سروس کو ایک علیحدہ ٹاپک بنا لیں گے، پھر ہم کاپی رائٹنگ کو اور کریٹو کو ایک علیحدہ موضوع بنا لیں گے، اس پر کچھ لیکچرز دیں گے، پھر اس طریقے سے میڈیا پلاننگ پر ایک علیحدہ موضوع بنا کر ہم ڈسکس کریں گے، پھر ہم ریسرچ کو ایک علیحدہ موضوع بنا کر ڈسکس کریں گے۔ تو ان پر کئی لیکچرز ہوں گے ایک ایک موضوع پر، لہٰذا یہ ایجنسی کے اندر ہم داخل ہو کر شعبوں کی تفصیلات بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کو علیحدہ موضوع کے طور پر بھی ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔